یہ جو صورتحال ہے مصدق ملک صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک براہ راست ایک جنگ شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی، اس میں یا تو آپ بچیں گے یا چیف جسٹس بچیں گے، کون بچے گا دونوں میں سے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے خیال میں اگر آپ اس جنگ کے ارتقاء کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جنگ تو پہلے، اگر اس کو جنگ کہا جا سکتا ہے تو یہ سپریم کورٹ میں چھڑی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پارلیمان کی جنگ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، تو وہ جن نے کہا کہ ججوں کو دکھنا نہیں چاہیے کہ وہ جبہ پہن کے سیاستدان کھڑے ہیں، وہ کوئی پولیٹیشین تو نہیں تھا، اور جن نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں، عدالت کو دکھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک فریق کی سیاسی لائحہ عمل یعنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے، وہ بھی بالکل کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ اور وہ جن نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے کیسز سنتے ہیں تو گویا ایسے ہے کہ آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی تقریباً آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ ٹرانسلیشن میں کچھ ایرر آ رہا ہے، ورنہ یہ بات ہوئی ہے۔ تو وہ بھی کوئی پارلیمان میں نہیں تھا۔ تو وہ 4 جج جنہوں نے یہ کہا تھا، جناب جسٹس مندوخیل صاحب، جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کہ یہ جو آپ نے کیس لیا ہے یہ عدالت کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، یعنی مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی عدالت کو نہیں سننا چاہیے، جس کے نتیجے میں وہ سٹیٹمنٹ جو ابھی میں نے دیا آپ کو وہ سامنے آئی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سویلین نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی سیاستدان نہیں تھا، پارلیمان کا رکن نہیں تھا، کسی کابینہ کا اہم ممبر نہیں تھا۔ تو یہ جنگ ہماری ان کی نہیں چھڑی بھائی، یہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ملک میں کتنی تنظیمیں، 16 تنظیمیں ہیں وکلا کی، جو ایسوسیشنز اور کاؤنسلز ملا کے، اور 14 ایک طرف کھڑے ہو کے یہی بات کہہ رہی ہیں کہ یہ جس طریقے سے بینچ لگ رہے ہیں یہ نامناسب ہے۔ وہ بھی کہہ رہی ہیں، جج بھی کہہ رہے ہیں، پارلیمان بھی کہہ رہی ہے، کابینہ بھی کہہ رہی ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن غور خان صاحب جی، یہ جو سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہے آج، یہ میرے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے اس میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا، ابھی اس پہ قانون پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا، یہ قانون کے لحاظ سے درست ہے؟ میری صاحب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ 2 قسم کے لا بنتے ہیں، ایک وہ جو پارلیمان پاس کرے، صدر اس کو اسینٹ کرے، وہ ایکٹ بن جاتا ہے، اور ایسا ہے کہ جب لا پاس ہو جاتا ہے وہ صدر ریٹرن کر دیتا ہے اس کو، اگر جوائنٹ سیشن میں اپروول ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ودن 10 ڈیز اگر نہیں بھی سائن کرتا تو وہ ڈیمڈ لا بن جاتا ہے۔ اب یہ اس سٹیج سے گزر گیا، یہ بل کی صورت میں نہیں ہے۔ ادروائز آپ کی بات تھی کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اور جہاں تک ہمارا کیس لا ڈیولپڈ ہوا ہے، ایکسیپٹ فار 2005 جب ایک حزبہ بل آیا تھا، اس وقت مشرف صاحب نے انڈر آرٹیکل 186 ایک ریفرنس بھیجا تھا صدارتی، اس میں فیصلہ ہوا تھا۔ ادروائز جب تک ایکٹ نہ بنے کورٹ ایکشن نہیں کرتی، لیکن یہ وہ ایکٹ سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا کیونکہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اب یہ ایکٹ ہی بننا ہے کیونکہ ڈیم کلاز ہے۔ اب سٹے دینا یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ کورٹ نے ایسا سٹے دیا، اور یہ سٹے ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوڈ ناٹ بی ایکٹڈ اپان، ان کی انفورسمنٹ کورٹ روک لیتی ہے، انفورسمنٹ روک لیتی ہے، اور کورٹ نے پہلے بھی ایسا کیا تھا، این آر او کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب این آر او کا ججمنٹ آیا، اس کا حوالہ دیا انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ یہیں پر ہے۔ ادروائز ایسا ہوتا ہے کہ روٹین میں قانون یہی ہے کہ اگر وہ لا ڈکلیئر کرتی ہے کورٹ کی جی الٹرا وائریز ہے، تو وہ کورٹ سم ٹائم دے دیتی، ڈائریکشن دے دیتی کہ ود ایفیکٹ فرام دس ڈے، لیکن جو وہ روٹین میں ایسے ہیں وہ قوانین ہیں جو ایکچولی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹ کرتے، جو عدلیہ کے ساتھ ہو، اور آئینی تقاضا یہی ہو کہ آئین کی کنسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو عدالت ایسے کرتی۔ اگر ایک منٹ اجازت ہے صرف بھائی، اگر ڈیمڈ لا ہے تو آج بینچ کیسے بنا؟ اگر لا بن چکا تھا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمڈ لا ہے تو آج بینچ اس لا کے میری گزارش تو عوامی زبان میں سوال ہے، آپ ان کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون بن چکا تھا تو قانون یہ تھا کہ 3 سپریم کورٹ کے جج بینچ بنائیں گے، تو پھر بینچ کیسے بنا؟ اور اگر قانون نہیں بنا تھا تو آج آپ نے کس چیز کو ریپیل کیا ہے جو بنا ہی نہیں ہے؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں پہلے کہ کہیں کوئی چیز، آپ بس سوچیں، آپ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ میر صاحب آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی بات نہیں، وہ ہم بگاڑنا بھی
بھی نہیں چاہ رہے. ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں نا. میں نہیں, بالکل نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی 10 دن ہے نا ہمارے پاس کہ ہم دوبارہ سے جوائنٹ سیشن کر کے اس کو بدل دیں. ابھی 10 دن ہے نا ہمارے پاس. آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں ون ٹائم لیجسلیشن کریں, کمی کر کے ان کو فارغ کر دیں. پہلے میری بات, لیکن آپ نہیں پہلے میری بات سنیں. آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے. مگر میری بات, میری گزارش تو سن لیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حق قانون سازی کا, آئین سازی کا جو ہمارے پاس پارلیمان کے پاس ہے, ابھی 10 دن باقی ہیں جس میں یہ ریوائز ہو سکتا ہے, ہم واپس لے سکتے ہیں, امینڈ کر سکتے ہیں, نیا بنا سکتے ہیں. وہ کس چیز کو انہوں نے آج ریجیکٹ کیا ہے جو ہوئی نہیں. آپ ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میر صاحب یہ کتنی حسین بات ہے کہ اگر ہو جائے میر صاحب تو ایک اس عرض کی کر لوں اینٹیسپیشن یہ کے لا, اندر یہ سر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو امینڈ کر سکتے, ریکال کر سکتے. اب اس لا کو ایز سچ امینڈ اور ریکال نہیں کر سکتے, وہ ڈیم لا بن گیا. اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ پروسیس ڈیمڈ لا تو کل بن گیا تھا نا. سن تو لیجئے, اگر بن گیا تھا تو آج یہ بینچ کیسے بنا ہے؟ بات دیکھیں نا, لا سر ڈیم ایکٹ لا بنا ہے. کیسی بات کرتے ہیں, قانون بن گیا ہے کہ نئی بینچ بنا سکتے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بینچ بنا دیا. میں آپ کو مؤدبانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں, آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چلیے آپ کی مہربانی ہے, صبر کیجیے, صبر کیجیے. اچھا چلیے, حسن رضا پایا صاحب, گوہر صاحب کے کہنے پہ